جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہم بات کریں گے کہ پچھلے 9 مہینوں سے زائد جو جنگ چھڑ گئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور جس میں 40,000 کے قریب فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں. اس موضوع پر اور اس مسئلے میں شدت اس وقت آئی جب 2 روز پہلے لیبنان کی طرف سے ایک میسائل گولان ہائٹس پر داغا گیا، اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ 1 ڈزن کے قریب بچے ہلاک ہوئے. میں بتاتی چلوں کہ یہ علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور حالانکہ اس میں ڈروز عربز ہلاک ہوئے، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جس طرح ریئیکٹ کیا اور انہوں نے لیبنان کے اندر جس طرح اپنے میسائل داغے، اس سے خطرات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ جنگ اور زیادہ پھیل سکتی ہے. ہمارے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ اس وقت ڈاکٹر جمیل احمد خان ہیں، جو سفیر رہ چکے ہیں مشرق وسطیٰ میں، UAE میں بھی سفیر رہے ہیں. ان کے علاوہ امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق نے. یہ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل کمیونیکیشنز ٹو بی ایگزیکٹ، اور وہ ہمیں امریکہ کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بتائیں گے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مختصر سی رپورٹ بھی ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں کہ اس وقت جنگ کا سماں جاری ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو جوابی کارروائی کی ہے لیبنان کے اندر، اس سے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت سفارتکار بالکل پریشان ہیں کہ اس جنگ کو کیسے روکا جائے، کیونکہ یہ 9 مہینے سے زیادہ جنگ چلی ہے، لیکن اب اور شدت اختیار کرنے کی ایک اہلیت رکھتی ہے. اور اسی موضوع پر ہم سب سے پہلے پروفیسر فیضان حق کی طرف جاتے ہیں. پروفیسر فیضان، حزب اللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ راکٹ نہیں داغے. ہم نے یہ بھی سنا کہ پچھلے دنوں جو فلسطینی فیکشنز ہیں ان کے بیچ میں ایک یونٹی بھی قائم ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اور گروپ ہو سکتا ہے جو فلسطینیوں کے حق میں ہے؟ حالانکہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا یہ ہے کہ یہ حزب اللہ کی طرف سے راکٹ داغا گیا. حزب اللہ کیوں کر اس پر کہے گا کہ انہوں نے یہ راکٹ نہیں داغا، اور کیا ٹارگٹ بچے تھے یا کوئی اور تھا؟ جی نفیسہ، اور السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اور سامعین کو. دیکھیے، ابھی یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ کس نے یہ داغا ہے، کیونکہ یہ ملیشیا ہے، اور ملیشیا کے لیے ہمیشہ ڈینائبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسٹیٹ ایکٹرز کی بجائے. لیکن جس نے بھی حملہ کیا ہے اس حملے کا مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اس سے شاید ہم جواب تلاش کر سکیں کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا. دوسری بات، جو وار تھیٹر ہے، کیونکہ میں اس کو وار تھیٹر ہی کہوں گا، تھیٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جاتا ہے یا اس کو کم کیا جاتا ہے، تو یہ ایکسپینشن آف تھیٹر کی طرف ہے اشارہ. کیونکہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی امن کی بات کی جائے، میرا یہ اپنا خیال ہے کہ جو بھی پارٹیز اس ساری جنگ میں شریک ہیں، ان میں یہ پارٹی چاہتی ہیں کہ اس کے لیے پوزیشن لے لی جائے لیوریج کے ساتھ. تو یہ لیوریج کس کو ملتا ہے؟ اسرائیل کو ملتا ہے، یا یہ لیوریج جو ہے یہ کسی ملیشیا کو، حزب اللہ یا حماس یا ایسی آرگنائزیشنز کو ملتا ہے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو PR کی جنگ ہے، یعنی کہ جو نیک نامی کی جنگ ہے، وہ اسرائیل ہار چکا ہے. ڈاکٹر جمیل احمد خان، آپ بتائیے کہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس جنگ میں غالباً وہ ڈروز ہیں، کیونکہ گولان ہائٹس پر جو قبضہ کیا تھا اسرائیل نے 1967 میں، وہ غالباً سیریا کا ایک حصہ تھا. اب یہ بتائیں کہ کوئی اسرائیلی باشندہ نہیں مارا گیا اس میں. باشندہ کا مطلب ہے کہ ڈروز اپنے آپ کو پھر بھی سیرین کہتے ہیں.
تو کیوں کر اسرائیل نے اتنی شدت سے جو ہے ریاکشن دکھایا؟ نہیں دیکھیں، اسرائیل نے تو مائلیج دینا ہے. اسرائیل نے 40,000 افراد جس میں کثیر تعداد بچوں کی اور خواتین کی پیلسٹائن میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا، تو وہ جس درندگی کے ساتھ اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام ہوا وہاں، اس پہ دنیا کی جتنے بھی درد دل رکھنے والے ادارے ہیں یا افراد ہیں یا لوگ ہیں، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. سڑکوں پر، ایوانوں میں، کتابوں میں، اخباروں میں، ہر جگہ اس کا تذکرہ کر دیا. یہ اور بات ہے کہ مختلف حکومتیں جن کا کہ عمل دخل سیکورٹی کونسل میں زیادہ ہے، وہ اپنے ایک خاص فارن پالیسی کی وجہ سے اپنے ہی عوام اور اپنے ہی مختلف ادارے جو ان کے ملکوں میں ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، باقی تمام ممالک ہو گئے، یو کے ہو گیا، وہاں کے جو باٹم اپ پریشر تھا اس سے زیادہ اب تک متاثر نہیں ہوئے، جبکہ آگے جا کے میں سوچتا ہے شاید ہو جائے. لیکن اتنا بڑا نقصان یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو اٹیک ہوا اس میں یہ درست تھے، بالکل درست ہے. یہ بھی درست ہے کہ 1967 میں اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا، جس سے تقریباً 4 کے قریب سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اس بات پر ہیں کہ یہ ایکوپائڈ ٹیریٹری ہے، یہ قبضہ. سواگا یہ ہوا کہ پچھلے ٹرمپ کے دور میں گولان ہائٹ کو امریکہ کی طرف سے بائی لیٹرل ریکوگنیشن مل گیا اگینسٹ انٹرنیشنل لا، اگینسٹ دا سیکورٹی کاؤنسل، جس پہ کہ اس نے یونائٹڈ نیشنز نے جس پہ کہ اپنی آواز بھی اٹھائی. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا اسرائیل مائلیج کیوں لے رہا ہے. اسرائیل ایکویٹ کرنا چاہتا ہے ان 1100 افراد جو مارے گئے، اور جس طرح کے لٹریچر بتاتا ہے، جس طرح کے بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس وقت اس کفر شروع ہوا حماس اور وہاں جو لوگ پکنک منا رہے تھے یا یوم السبات منا رہے تھے، اس دوران میں ان کی اپنی ڈیفنس فورسز نے جو آئی ڈی ایف نے فائر کیا اس سے نکال. بہرحال اس سے ان بچوں کا ایک فٹ بال گراؤنڈ میں جس میں زیادہ تر بچے تھے 12 افراد، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے اسرائیل کی، یہ اس ایکوپائڈ ٹیریٹری میں ہے جو کہ ابھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن وہ اس کا اس لیے مائلیج دینا چاہتا ہے کہ اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ ماضی قریب میں نیتن یاہو نے بیانات کیا دیے غزہ کے حوالے سے، اور وہ بیان یہ تھے کہ ہم اپنا پورا یہ جو ہمارا مقصد ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا، جس کو اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے کہ جب تک ہم حماس کو اور وہاں کے لوگوں کو نیست و نابود نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنا آپریشن جاری رکھیں گے. اب اس کی کڑی اگر ملا لیں ایک مزید 1 یا 2 منٹ میں، کڑی اگر اس کو 1857 سے چلے جائیں تو جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت سے ایک کانسیپٹ چل رہا تھا گریٹر اسرائیل کا، اور گریٹر اسرائیل پہ بجائے بات کرنے کے میں فوراً آ جاتا ہوں غزہ پہ. غزہ کی جو 1967 میں جو زمین جو قابض کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر، جو کہ آج بھی مانا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کہ یہ ایکوپائڈ ٹیریٹری ہے، اس میں بتدریج اپنے بستیاں بسائیں، اس میں بتدریج اپنا انفلوئنس بسایا، اس میں بتدریج ویسٹ بینک میں اپنے ہی ایڈمنسٹریشن پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر دیا، اپنی فوجوں کو وہاں لگا کے. اب غزہ رہ گیا تھا جس میں حماس کو پہلے تو انہوں نے ٹالریٹ نہ صرف کیا کیونکہ حماس 2 اسٹیٹ تھیوری کو نہیں مانتا تھا، اس لیے اسرائیل نے کہا چلو اچھی بات ہے، کم از کم ایک ان میں صحیح لڑائی ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتی ہے اوسلو کے مطابق، اور ہم یہ حماس جو ہے بس اچھا ہے، ہمارے مقصد کو پورا کرتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حماس ایک اتنی بڑی ریزسٹنس فورس ہے، اس کے بعد اب اس کو چاہتے ہیں نیست و نابود. شروع ہی دیے ہے، اطلاعات یہ تھی کہ انہوں نے ایجپٹ سے بھی رابطہ کیا کہ سینائی میں کچھ اس کے لیے جگہ دیں تاکہ انصاروں کو ادھر دھکا دے کے
وہاں بسا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی نیت اس وقت بھی اور اب بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے غزہ پر قابض ہو جائیں. پروفیسر فیضان، ظاہر ہے اس جنگ کو اتنی طول نہیں ملتی اگر امریکہ کی پوری حمایت نہیں ہوتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائیڈن جو ہیں وہ اتنے بے بس تھے، کیا اتنے کمزور تھے کہ وہ ہر مرتبہ نیتن یاہو کو منع کرتے تھے اور وہ ان کو سننے سے انکار کر دیتے تھے اور قتل عام جاری رہتا تھا. اب کیونکہ کہتے ہیں ایک سافٹ کو آ گیا ہے امریکہ میں جہاں بائیڈن کو ہٹا دیا گیا. ایک تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ ان کو ہٹانے کی وجہ کیا ان کی بے حسی تھی مشرق وسطیٰ میں؟ یعنی ہم تو جانتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ بھی جو ہیں اپنے آپ کو کھو رہے تھے، وہ تو ایک وجہ تھی، لیکن کیا ایک وجہ یہ بھی تھی؟ اور اب جب کہ ہیرس ٹیک اوور کر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ پہلی خاتون صدر بنے ہیں امریکہ کی، تو کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں ڈاکٹر جمیل صاحب جو ہیں ان کی جو انالیسز سے پورا اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا ہسٹوریکل تاریخی اس کا بیانیہ بھی ہمیں بتایا اور سمجھایا. بہت شکریہ. اس میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسی لائنز پر. دیکھیے امریکہ جو ہے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت جلد نہیں بدلا کرتی. ان کی ایک سسٹینڈ پالیسی وہ کسی ریجن یا علاقے کے بارے میں بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس میں تھوڑا بہت ادوبل کرتے ہیں، مگر بہت زیادہ جو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ مشرق میں جا رہے ہیں تو مغرب میں چل نکلیں. یہ بہت کم ہوتا ہے. جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے اپنی ٹرم میں کوشش کی تھی مگر وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اگر کمالا ہیرس پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں، اب وہ تقریباً پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کے ساتھ نیک ٹو نیک ان کا ہے جو مقابلہ ہے اس وقت، اور بہت امکانات ہیں ان کے اب جیتنے کے بائیڈن کے مقابلے میں. تو جو پالیسی ہم بائیڈن اور پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں دیکھ رہے تھے وہ جاری رہے گی. بہرحال جو نیتن یاہو یا ان کی جو پارٹی ہے ان سے منسلک جو رائٹ ونگ والے جو ممبران ہیں ان کا تعلق امریکہ کے جو رائٹ ونگ سوچ رکھنے والے ہیں ان کے وہ زیادہ قریب ہیں. تو وہ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت جائیں گے تو ہمیں زیادہ ایڈوانٹیج مل جائے گا. لیکن کانگریس مین سینیٹرز ان پر اپنے ہی عوام کا بہت زیادہ جو پریشر ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے. یہ وہ امریکہ ہرگز نہیں ہے جو 9 مہینے پہلے تھا. اس وجہ سے کیونکہ امریکہ کی جو بربریت ہے، جو اسرائیل کی جو بربریت ہم نے دیکھی، جس کا ڈاکٹر جمیل صاحب نے بھی ابھی فرمایا اس کے بارے میں، یہ وہ ہے جس نے امریکہ کا جو عام شہری ہے وہ خاصا بدظن ہو چکا ہے اسرائیل سے. اور اس وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کمالا ہیرس پریزیڈنٹ بنتی ہیں تو ہم وہی دیکھیں گے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے زیادہ طاقتور صدر ہوں گی اور وہ اپنی بات منوا سکتی ہیں، اور ان پہ لیفٹ جو رویوں کے جو لوگ ہیں ان کا بہت پریشر ہے اس جنگ کو بند کرنے کا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خاصی لیوریج ہے اور وہ بین الاقوامی جو معاملات میں اس میں الجھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے. اس لیے دونوں ہی طرح اسرائیل پر پریشر بڑھے گا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرے یا اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو دونوں کم از کم کچھ دیر کے لیے مشرق وسطیٰ میں ہم کچھ امن دیکھ سکیں. ڈاکٹر جمیل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موڑ پہ یہ راکٹس کیوں کر داغے گئے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک سیز فائر کی بات چیت چل رہی تھی امریکہ اور یہ جو فریق ہیں ان کے بیچ میں. اس لیے حیرت ہو رہی ہے کہ اس وقت جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو کہ آپ کے خیال میں فلسطینی گروپس نے اپنایا
جس میں ہو سکتا ہے حزب اللہ ہو سکتا ہے کوئی اور اسلامک جہاد ہو، کوئی اور ہو، جس نے یہ اس لیے کیا تاکہ سفارتی سطح پر ممالک جمع ہوں اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو ختم کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ حزب اللہ نے اس کو نہیں مانا ہے کہ ان کی طرف سے فائر ہوا ہے، اور ظاہر ہے حزب اللہ جب بھی اس نے کوئی راکٹ داغی ہیں، اس نے بانگے درا بالکل اعلان کر کے راکٹ داغے ہیں. اور ٹھیک ہے نان اسٹیٹ ایکٹر اپنی جگہ پر، لیکن اس نے جو 2006 میں بھی جو سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے جو راکٹ داغے تھے، اس میں بھی اس نے اعلان کر کے داغے. تو اس کے بعد بھی گاہے بگاہے جب لبنان نے اپنے ملٹری ٹارگٹس بقول لبنان کے کہ وہ سیولین ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے حزب اللہ، اسی طریقے سے اسرائیل بھی بڑے لمیٹڈ وے میں ان کا ایک انریٹن معاہدہ سمجھ لیں یا انریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ بھی صرف ملٹری ٹارگٹ. تو اب بھی اسرائیل کے فارن منسٹری نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو اسلحہ کے وہاں ڈپو تھے ان پہ حملہ کیا ہے، اور ملٹری انفراسٹرکچر پہ ہم نے جوابی حملہ کیا ہے ان پر. ہاں اب رہا سوال کہ اس بات کو اتنا زیادہ پرچار اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا کہ یہ راکٹ آئے ہیں اور آئی بی حزب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے ریڈ لائن کراس کر لیا ہے، یہ ان کا پرپس کیا رہا ہے اسرائیل کا. تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد اس کو اسی لحاظ سے کنیکٹ کروں گا، اس کا مقصد مبادلت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ پیرلل ہو جاتا ہے نیتن یاہو کے ایک نئی جنو بیان سے کہ ہم اپنا فنش کریں گے اپنے مقصد کو جو ہم حاصل کریں گے غزہ میں. اور مقصد انہوں نے بیان کر دیا، اور اس مقصد کو اگر بین السطور میں بٹوین دا لائن اگر پڑھیں تو وہ مقصد جا کے وہی آتا ہے کہ زمین پر قبضہ کرو. جو زیادہ سے زیادہ جو ان کی جس پروگریشن کے ساتھ مسلسل قابض ہوتے رہے ہیں اپنی ایکوپائڈ ٹیریٹری میں 97 کے بعد، اور اس سے ہٹ کر ابھی جو غزہ میں انہوں نے شروع کر دیا ہے یا ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹ شروع کر دیا ہے، وہ ہمارے پاس سامنے امیجز موجود ہیں. تو غالباً اس کو دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ کہ یہ بلیم کیا جا رہا ہے حزب اللہ کا، لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. داعش ہو سکتا ہے، کوئی اور گروپ ہو سکتا ہے جو چاہتا ہو کہ ایسکلیٹ کر جائے یہ، کیونکہ امریکہ اس وقت نہیں چاہتا کہ اس پورے خطے میں ایسکلیٹ ہو جائے. اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کوئی اس کی کنفرنٹریشن ہو جائے اس وقت، کیونکہ ایران نے اپنے قومی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ثابت کر دیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے ایران وہاں. اور ایران کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ معاملہ بہت آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اسرائیل کے اور دنیا کے. وہ ہے کہ جب سے ٹرمپ نے واک آؤٹ کیا JCPOA سے، اس یعنی کہ جو نیوکلیئر ڈیل تھا، اس کے بعد ایران انریچمنٹ کے جیسے رپورٹ آ رہی ہیں، اور بڑی جامع قسم کی رپورٹ آ رہی ہے کہ 65% انریچمنٹ پہ چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتوں میں وہ نیوکلیئر گریڈ کا ویپن تیار کر سکتا ہے یا کر لیا ہوگا. یہ ان کے ذہن میں ہے ابھی، کہ اس لیے ایران کو اس وقت انگیج نہیں کرنا چاہتے، اور ایران کو اس لیے بھی انگیج کرنا نہیں چاہتے کہ ایران انگیج ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ہوتیز کو دیکھیں، ادھر آپ حزب اللہ کو دیکھیں، ادھر حماس کو دیکھیں. ایران نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس وقت اس نے خاموشی توڑی جب اس پر حملہ کیا گیا. لیکن یہ معاملہ اگر ایسکالیٹ ہو گیا اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ ایک منٹ میں نیتن یاہو نے امریکہ میں فلور آف دی ہاؤس پہ تو خیر جو کہا سو کہا، اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی بیانات آئے ہیں کہ اس میں ایران کی جو منشا شامل ہے ہر چیز میں. تو ہر جگہ پر، چاہے وہ اپنے ایڈریس کے دوران جو کہ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کیا ہے کانگریس اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے، یا اس کے بعد اپنے انگیجمنٹ میں کیا ہے، ایران کا نام ہر جگہ پہ لیا ہے کہ وہ ہوتیوں کے پیچھے ہے، وہ حماس کے پیچھے ہے، وہ حزب اللہ کے پیچھے ہے. تو ایران، میری اپنی اس میں انالیسز یہ ہے، تجزیہ یہ کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایسی سچویشن کریٹ کرے کہ ایران کو ٹیک آن کرنے کے لیے امریکہ راضی ہو جائے، اور تاکہ ان کو ایک ساتھ ہم اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں اور نیوکلیئر ویپن کو ہم کسی طرح نیوٹرلائز کر دیں. اس کی انریچمنٹ کے جو آخری حصہ رہ گیا ہے اس کے ہونے سے پہلے. بہرحال آخری لائن میری یہ ہے اس معاملے میں کہ چاہے جو بھی ان کا مقصد ہو، یہ کسی ایکسیڈنٹل
ایڈونچر کی وجہ سے اگر بات پھیل گئی تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی اور اس میں خطہ بہت حد تک انوالو ہو جائے گا. اور واضح رہے کہ چائنا کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے اس خطے میں, اور ایران کے ساتھ تو 400 بلین کا اگلے چند سالوں کے ساتھ ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے, اور رشیا کا بھی اس علاقے خطے میں انٹرسٹ ہے. تو معاملہ یہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. پروفیسر فیضان, بالکل آخر میں آپ بات کیجیے, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لبنان ہو, یمن, سیریا, ایران اور ترکی, یہ تمام کے تمام جو ہیں اب فلسطینیوں کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ان کی بارڈرز اور ان کی سرحدوں پر اور ان کے اندر حملے ہوں گے تو وہ بھی متحرک ہو جائیں گے. ایک کہاوت تھی کہ نوسترادامس نے کہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم مشرق وسطیٰ سے شروع ہوگی. اس میں کچھ آپ دیکھتے ہیں وزن اس بات میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم تو دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی, جو کہ جاری ہے. وہ ایک سلسلہ جو ہے جنگوں کا کسی نہ کسی صورت میں, ہاں اس کا ٹیمپریچر کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور مشرق وسطیٰ جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے جنگ کی صورتحال کیا ہوگی. اس میں کچھ ذکر کہتے ہیں ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا, تو اس میں جو ایک پریوش اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا, جو کہ بہت بڑا جو اسٹیٹ ایکٹر ہے, وہ ہے جو کہ ایک جنگ لڑ رہا تھا اس جنگ سے پہلے جو 7 اکتوبر سے پہلے تھی, اور وہ جنگ تھی یوکرین کی جنگ. یوکرین کی جو جنگ ہے اور یہ جنگ جو ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. اور یوکرین کی جنگ کو کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ یہ جو میدان جنگ کھولا گیا تو یہ میدان جنگ اسی میدان جنگ کی وسعت تھی, یعنی کہ ایکسپینشن آف وار تھیٹر تھا. اس لحاظ سے تو جنگ تو کسی نہ کسی صورت میں جاری رہی ہے, لیکن ہوا یوں ہے کہ جنہوں نے یہ جنگ شروع کی, یہ جنگ ان کے ہاتھ سے اب نکل چکی ہے. اب یہ جنگ نہ تو اسرائیل کے بس کی رہے گی یا رہی ہے. اگر اسرائیل کے یقین کریں کہ اگر اسرائیل جنگ بند بھی کر دیتا ہے تو جتنے ایکٹرز اب اس میں انوالو ہیں, ایران جیسے ابھی ڈاکٹر جمیل صاحب نے فرمایا پوری طرح اس میں انوالو ہے. اس کے بعد اب سیریا بھی انوالو ہو چکا ہے کیونکہ گولان ہائٹس کا مسئلہ آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیبنان, اس کے بعد حزب اللہ, اس کے بعد ہوتی ٹرائبز, اس کے بعد حماس. تو ان تمام اگر چیزوں کو ہم سامنے دیکھیں تو اس وار تھیٹر سے نکلنا جو ہے آسانی سے ممکن نہیں رہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اگر جنگ بند کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی, لیکن جنگ ختم اس طرح ہونی مشکل ہے کیونکہ جو اسرائیل کی جنگ کو بڑھا رہے تھے نتنیاہو اور ان کی پارٹی, جو یہ لوگ بڑھا رہے تھے, وہ اپنے عوام کے آگے, اپنے ووٹرز کے آگے, اپنے حمایتیوں کے آگے جواب دہ ہیں. جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو جو پریشر, جو کانفلکٹ وہاں سے نکلتا ہے, اس کا ایک ہی حل ان کے لیے نکلتا ہے ان کے ذہنوں میں کہ اس کو یا تو بڑھایا جائے یا اس کی ٹیمپریچر کم کر دیا جائے, اس کو جاری رکھا جائے. اب ساری بات آ جاتی ہے, اب جو نومبر کے الیکشنز ہونے ہیں امریکہ میں, اب یہ اس سے بھی جڑ چکا ہے کیونکہ اس میں 100 دن رہ گئے ہیں ان الیکشنز میں کہ اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. اگر ہم اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اگر میں اگر فیصلہ کروں, لیٹس سے کہ اگر میں اسرائیل کے لیے فیصلہ کروں, تو اسرائیل کے لیے جنگ بندی صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب کہ ان کی گارنٹیز جو ہیں وہ عرب ممالک کے وہ لوگ دیں گے جو کہ اس جنگ میں منسلک ہیں, اور وہ دے نہیں سکتے جب تک ایران ان کے ساتھ ایکول بیسس پر نہیں بیٹھے گا. ایران کا اس سلسلے, ایران کی طاقت کو تسلیم کرنا, ایران کی انگیجمنٹ کو انگیج کرنا اور ان کو گیج کرنا, ان کی اب ایک اشد ضرورت بن چکا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا, اور ایران تب ٹیبل پہ بیٹھے گا جب تک امریکہ اور جو امریکہ کے ساتھ کے جو ممالک ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ رشیا اور چائنا کی گارنٹیز کے بغیر, ایران کو انگیج کیے بغیر یہ جو جنگ بندی ہے یہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ دونوں حضرات کے ساتھ, بہت شکریہ.
ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق، بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ مشرق وسطیٰ میں سفیر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔